بعبده لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ تمام معجزات میں سے ایک خاص معجزہ کا نام بھی معراج ہے، اور یہ معجزہ بیان کرنے والا کوئی صحابی نہیں ہے اور نہ کوئی نبی ہے، یہ معجزہ خود رب کریم بیان فرما رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور وہ بیان فرما رہا ہے جس نے خود اپنے حبیب کو معراج جیسی نعمت عطا فرمایا، معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ اور پھر رب کریم نے فرمایا، بیان فرمانے سے پہلے اللہ نے یہ کہہ دیا، کیا کہا؟ جو سب کو بار بار کہا جاتا ہے، لوگوں تم بھی کہا کرو، کوئی بات اچھی لگے، قرآن کی کوئی آیت مقدسہ تلاوت کیا جائے اور اس تلاوت کو سننے کے بعد آپ کو اچھا لگے تو پھر آپ بول دیا کریں، کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حدیث کی کوئی بات ذکر کیا جائے اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کی زبان سے بے دھڑک جو آواز نکلتی ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور بات کو نہیں لیا، آیت کو معراج کو بیان کرنے میں جو پہلی آیت کریمہ لیا وہ آیت کوئی اور نہیں لیا بلکہ اللہ خود فرماتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ خود فرماتا سبحان اللہ، میں نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا۔ اللہ خود کہتا ہے سبحان اللہ، میں نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں نے اپنے بندے کو تمام پاکی، تمام اچھائی اور تمام پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے محبوب کو، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان و شکر ہے، پروردگار عالم نے یہ رجب شریف کے مہینے میں 27ویں شب ایسی شب عطا فرمائی ہے جس شب میں اللہ تعالیٰ نے نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے، نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور بغیر ذریعے سے نہیں بلکہ ذریعہ سے، اور وہ بھی ذریعہ کون؟ محبوب رب العالمین ہے۔ ذریعہ کون ہے؟ محبوب رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نازل نہیں فرمایا جیسے قرآن کو دیا ہے، رب کریم نے ویسے نازل نہیں فرمایا، نماز کو بھی چاہتا رب تعالیٰ تو دے دیتا۔ محبوب، میں نے قرآن میں سورہ فاتحہ کو دیا، میں نے سورہ کافرون کو دیا، میں سورہ رحمان کو دیا، میں نے الرحمن علم القرآن کہہ کر سارا علم تمہیں سکھا دیا۔ اے محبوب، چاہتا تو نماز بھی تجھے عطا فرما دیتا، نماز بھی اسی جگہ پر عطا فرماتا جہاں میں قرآن کو جو ہے وحی کے ذریعے جیسے بھیجا اسی طرح بھیج دیتا، نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، میں نے محبوب کو بلایا ہے۔ اسریٰ کہتے ہیں سیر کرنے کو، سیر کہتے جانتے ہیں جب انسان دنیا میں عیش و عشرت میں پڑتا ہے اور پھر اس میں جو ہے دولت کی فراوانی ہوتی ہے، پھر دولت آتا ہے، پھر انسان کے دل میں جو ہے ایک امنگ ہوتی ہے، چاہتا ہے کہ میں گھوم لوں، چاہتا ہے کہ دلی میں رہتے رہتے تھک گیا ہوں، اب جا کے جو ہے ممبئی بھی گھوم لوں، جا کے کشمیر بھی گھومے آؤں۔ حضرات گرامی، یہ گھومنا تو گھومنا آپ انسانوں کا ہے، لیکن غور کرے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے، لیکن بلانے کا انداز الگ ہے۔ سبحان اللہ، محبوب کو بلانے کا انداز الگ ہے۔ مسلمانوں غور کرنا، میرے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل سدرہ چھوڑو، جبرائیل سدرہ چھوڑو اور جاؤ جنت میں براق لے کر آؤ، براق جیسا سواری۔ سبحان اللہ، پہلے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ویسے نہیں بھیجے بلکہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بارہا حضرت جبرائیل امین آتے رہے جاتے رہے، لیکن آج کا عالم کچھ اور ہے، 27ویں شب کا عالم کچھ اور ہے، معراج کا واقعہ کا
بیان ہی کچھ اور ہے، جس کا ذکر خود خدا فرما رہا ہے۔ کہا کہ جبرائیل سدرہ چھوڑو اور جاؤ جنت میں سواری لو، براق کو اٹھاؤ، براق کو لو اور براق کو لے کر 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ جبرائیل کو اللہ فرما رہا ہے، خود میرے محبوب جا نہیں رہے ہیں، لیکن ناز تو دیکھیے محبوب کا۔ میرے نبی نے فرمایا میں ہمیشہ ہمیشگی کے لیے میری آنکھیں سوتی ہے لیکن دل بیدار رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہے دل بیدار رہتا ہے، لیکن ناز 27ویں شب کی ہوتی ہے، رات شب معراج کی ہوتی ہے۔ میرا محبوب کو لانے حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں، حضرت اسرافیل بھی آتے ہیں، حضرت اسرائیل بھی آتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ، ان فرشتوں کے ساتھ، مقرب فرشتوں کے ساتھ ایک نہیں بلکہ ایک ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سدرہ چھوڑو، جاؤ اور براق جیسی سواری لو۔ سواری لیا گیا۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں جیسے میں پہنچا جنت میں اور جا کر دیکھا براق کی سواریوں کو، تو وہاں ایک نہیں بلکہ کتنے سواریاں اور ایک جیسے ایک کلر میں کتنے براق ہیں۔ اب حضرت جبرائیل امین وہاں جانے کے بعد دیکھ کر دنگ رہ گئے، مولا تو نے محبوب کے لیے ایک سواری کو چننے کہا تھا، محبوب کے لیے ایک سواری کو لینے کہا تھا، اے پروردگار یہاں تو ایک نہیں کہ ایک ہے سواری، کتنے سواریوں میں سے کس کو لے کر جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ عریضہ پیش کیا، حضرات گرامی اتنے میں دیکھا حضرت جبرائیل امین نے کہ ہر براق کے سرانے پر، سر پر جو ہے پیشانی پر لکھا ہوا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، ہر براق کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل امین دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے، اے پروردگار کسے لے کر جاؤں، کسے چھوڑ دوں، کسے پسند کروں، کسے چھوڑ دوں؟ حضرت جبرائیل امین نے دیکھا ایک براق ہے، ایک براق ہے جو کونے پہ اپنے سر جھکائے ہوئے ہے اور سر جھکا کر اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکا رہے ہیں، سر جھکا کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے دیکھا، دیکھ کر رب کریم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، پروردگار تیرے محبوب کے سواری بننے کے لیے یہی براق قابل قبول ہے، یہی براق قابل قبول ہے، لہذا اس سواری کو لیا گیا۔ لینے کے بعد اس براق کو اٹھایا گیا، لانے کے بعد جیسے میرے آقا علیہ السلام اپنے ججزاد بہن کے یہاں پر آرام فرما رہے تھے، اور آرام بھی تو اللہ اکبر، آرام بھی تو آرام ہے نا۔ میرے پیارے نبی ہر روز جو ہے سوتے نہیں تھے بلکہ اس قدر کھڑے رہتے تھے کہ راتوں کے قیام کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرما دیا محبوب تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو، محبوب تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو۔ پیر تو پھٹ کر کبھی خون بہنا شروع ہو جاتا تھا، امت کے غم میں روتے روتے جو ہے آنکھوں سے آنسو تر ہو کر جو ہے داڑیاں تر ہو جایا کرتی تھی، ریش مبارک تر ہو جایا کرتی تھی محبوب کی، لیکن آج محبوب سو رہے ہیں، وہ بھی چادر تان کے سو رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی مزمل والے چادر کو تان کے سو رہے ہیں، سبحان اللہ، چادر تان کر سو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین 70,000 فرشتے کے ساتھ اور پھر براق کو لے کر آئے۔ آنے کے بعد رب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر پہ تو حضرات گرامی اس وقت کا عالم یہ تھا کہ اس طریقے سے چھت نہیں تھا، اور نہ سیمنٹ، نہ بدرپور، اور نہ آپ کے جو ہے روڑی اور نہ کچھ اور، بلکہ وہاں تو کھجوروں کے جو ہے پتوں سے چھت بنایا جاتا تھا، ان کے چھالوں سے چھت بنایا جاتا تھا، اور جھوپڑی بنا کر رہا کرتے تھے۔ لیکن حضرات گرامی غور کرنا، کوئی بھی اگر چھت پہ گھومتا، کچے چھتوں میں اب بھی کوئی گھومے تو پتہ چل جائے، اللہ اکبر، ایک آدمی بھی گھومے تو پتہ چل جائے۔ بادشاہ کے چھت پہ اگر کوئی گھومنے لگتا ہے، بادشاہ کے آگے کھلتی ہے، نیا کو حکم دیتا ہے جلدی جاؤ دیکھو تو صحیح کون آیا ہے جو چھت پر چڑھ کر آ گیا ہے۔ لیکن حضرات گرامی غور کرنا، میرے محبوب کے چھت پہ ایک نہیں بلکہ ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے اور بھی ہیں، 70,000 فرشتے اور بھی ہیں، اور 3 مقرب فرشتے آئے تھے، 3 کے ساتھ 70,000 اور فرشتے بھی آئے تھے، سبحان اللہ۔ اور کس لیے آئے تھے؟ نبی کو دولہا بنا کر لے جانے کے لیے باراتی آئے تھے، سبحان اللہ، نبی کو دولہا بنا کر لے جانے کے لیے باراتی آئے تھے،
شب معراج کی رات، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، چادر تانے ہوئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین چھت پھاڑ کے جو ہے اندر آئے، لیکن میرے نبی نے آنکھیں نہیں کھولی، میرے نبی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اور پھر سمجھیے، میرے نبی نے خود فرمایا حدیث پاک میں، دل نہیں سوتا ہے بلکہ آنکھیں سوتی ہے، اور جس کا دل بیدار رہتا ہو، جس کا دل بیدار رہتا ہو، اس کے چھت پہ کوئی آئے تو انہیں پتہ نہ چلے، پتہ نہیں چلے گا، یقیناً پتہ چلے گا۔ لیکن یہ تو ناز تھی میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو فرشتے اٹھایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ وہ ناز جو فرشتے اٹھاتے ہیں، حضرات گرامی، چھت پھاڑ کر جبرائیل امین تمام فرشتوں کے ساتھ حاضر اور مشورہ کرنے لگے، محبوب تو سو رہے ہیں، جگائے تو جگائے کیسے؟ محبوب تو سو رہے ہیں، جگائے تو جگائے کیسے؟ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا تو نے اپنے حبیب کو بلانے کے لیے بھیجا ہے، پروردگار تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے، جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ اگر ہلا کر جگاتا ہوں، قدم ناز کو بھی پکڑ کر جگاتا ہوں تو بھی آدمی سمجھتا ہوں، اور اگر آواز دے کر جگاتا ہوں تو بھی آدمی سمجھتا ہوں، اے پروردگار کروں تو کیا کروں؟ تمام فرشتوں میں مشورہ بھی ہوا، رب کریم کی بارگاہ میں عریضہ بھی پیش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے، پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل امین کے دل میں، ذہن میں ایک بات ڈالی، اے جبرائیل، میں نے تیرے ہونٹوں کو کافور کا بنایا ہے، میں نے تیرے ہونٹوں کو کافور کا بنایا ہے۔ اے جبرائیل، اپنے آواز سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے نہیں، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ اپنے نورانی اور کافور والی ہونٹوں کو میرے نبی کے تلوے میں مس کر دو، جب ٹھنڈک پہنچے گی تلوے پہ تو میرا نبی اپنا چشمان مبارک خود ہی کھول دے گا، اپنا چشمان مبارک خود ہی کھول دے گا۔ حضرات گرامی، وہ ناز برداری اٹھانے والے فرشتے اسی محبوب کے امتی ہیں آپ لوگ، اسی محبوب کے امتی ہیں آپ لوگ، اسی محبوب کو چاہنے والے ہیں آپ لوگ۔ حضرات غور کرنا، یہ مسجد آباد ہے کیونکہ پیشانی پہ سجدوں کی تڑپ ہے تو میرے نبی کا صدقہ ہے، اور کوئی نیک اعمال کر رہے ہیں تو بھی یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جیسے حضرت جبرائیل نے کافور والے ہونٹوں کو لگایا، میرے نبی نے چشمان مبارک کو کھولا، میرے نبی نے چشمان مبارک کو کھولا، جیسے آنکھوں کو کھولا، حضرت جبرائیل امین سے میرے نبی نے فرمایا، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے نبی کو کچھ پتا ہی نہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے، دل جاگتا رہتا ہے، آنکھیں سوتی رہتی ہے، آنکھیں سوتی ہے لیکن دل جاگتا رہتا ہے۔ حضرات، خبر تو ہر چیز کی ہے، لیکن آج سونا تو اس لیے سونا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مشتاق تھا نا، رب کریم تو بلانے والا تھا نا۔ میرے رب کریم کے فرمان کے مطابق جبرائیل امین نے عرض کیا، اے رب کے پیارے محبوب، اس لیے آنا ہوا، اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ اسرافیل بھی ہے، میرے ساتھ اسرائیل بھی ہے، اور یہ لوگ بھی اکیلے نہیں ہیں، بلکہ میرے ساتھ 70,000 فرشتے اور ہیں، ان لوگوں کے ساتھ 70,000 فرشتے اور بھی آئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، آنا کیسے ہوا؟ کیوں آئے ہو؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، پروردگار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص میں بلانا بھی چاہتا ہے، بلانا بھی چاہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، غور کرنا، جیسے جبرائیل امین کو رب کریم نے حکم دیا تھا، جبرائیل سدرہ چھوڑو، جنت میں جاؤ، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ آج جو ہے جنت کو سجایا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے محبوب کی، جنت کو سجایا جائے۔ جنت، وہ جنت جس کو پانے کے لیے لوگ اپنے سروں کو رگڑ رگڑ کر جو ہے نیکیاں کرنا چاہتا، مولا تو یہ قبول کر لے تاکہ جنت مل جائے، مولا تو یہ قبول کر لے تاکہ جنت مل جائے، لیکن اس جنت کو بھی میرے نبی کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ وہ 27ویں شب میں، معراج کی رات میں، اور پھر رب کا حکم ہوا، جبرائیل سب کو اعلان کر دو کہ آج جہنم کے ہر دروازے پر تالا ڈال دیا جائے، جہنم کے ہر دروازے پر تالا ڈال دیا جائے، جتنے عذابات میں ہے تمام کے روحوں کو آج آزاد کر دیا جائے۔ اور پھر اے جبرائیل، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے تمام روحیں اور تمام فرشتے سب کے سب جمع ہو کر میرے نبی کے استقبال کے لیے مسجد اقصیٰ پہنچ جائے، مسجد اقصیٰ پہنچ جائے۔ میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، میرے نبی کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے جنت میں جا کر ایک قندیل میں اٹھایا تھا، قندیل میں اٹھا کر لایا تھا۔ اے اللہ آج کی رات بڑی اندھیری ہے، اے پروردگار تیرے حبیب کو لاؤں گا تو جنت کی روشنی لے کر جاتا ہوں تاکہ براتی میں دولہا آئے گا تو چمکتا ہوا آئے گا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ قندیل یہیں پر چھوڑ دو، اس قندیل کی وہ حیثیت نہیں ہے جتنے نور میں نے میرے محبوب کے چہرے میں عطا فرمایا ہے، میرے محبوب کے چہرے میں عطا فرمایا ہے۔ جبرائیل کو کہا جا جنت کے قندیلوں کو چھوڑ، میرے محبوب کو کہنا کہ اپنے بشریت کے پردوں میں سے ایک پردہ کو اٹھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے ایک پردے کو اٹھانے کے بدولت اس کی رات یعنی شب اسرا کی رات شب معراج کی رات میں ایک پردہ ہی اٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی روشن کر دیا، آسمان کو بھی روشن کر دیا، زمین کو بھی روشن کر دیا، آسمان کو بھی روشن کر دیا، اور اتنی روشنی پھیلی کہ دولہا جا رہا ہے۔ جیسے ہی دولہا جا رہا ہے حضرت جبرائیل امین نے اٹھایا، میرے محبوب کو بیدار کیا، بیدار کرنے کے بعد کہا تیار ہو جائیے، اللہ تعالیٰ بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ حضرت جبرائیل امین جو ہے آب زمزم کو لایا، آب زمزم کو لایا۔ میرے نبی کو اٹھانے کے بعد میرے نبی کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو چیرا، اور چیرنے کے بعد میرے نبی کے پورے سینے کو دل کو دھویا گیا، کس سے؟ آب زمزم سے دھویا گیا، آب زمزم سے، اور دھونے کے بعد جنتی لباس پہنایا گیا، جنتی لباس پہنایا گیا، اور پہنانے کے بعد جیسے دھلایا گیا آب زمزم سے، تو یہ کمال میرے نبی کے سینے کو دھونے کے نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ آب زمزم کو جو برکت ملی ہوئی ہے وہ میرے نبی کے سینے کو دھلنے کی وجہ سے ملی ہے، دھلنے کی وجہ سے ملی ہے۔ ورنہ میرے نبی کے جب انتقال کا وقت ہوا تھا، جب غسل دلایا گیا تھا، جنازے کے میت کو غسل دلایا جاتا ہے، میرے نبی کو بھی غسل دلایا گیا تھا، تو ناک کی جگہ پر جو پانی جمع ہوا تھا وہ پانی بھی جو ہے فرشتے اپنے نورانی کٹوریوں میں جمع کر کے جو ہے لے لیا کرتے تھے، اور حورانے بیت جو ہے اپنے پلکوں میں وہ پانی جمع کرنے کے لیے ترسا کرتے تھے۔ میرے نبی جب وضو فرمایا کرتے تھے تو تھوک بھی کھکار بھی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں میں مل لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس نے بھی مل لیا اس کا چہرہ منور تا قیامت تک رہا، اور خوشبو بھی آتی رہی۔ سبحان اللہ، ابھی نہ چھیڑ سبا، ابھی نہ چھیڑ سبا، سنبل و گلاب کی باتیں، ابھی تو ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی تو ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ حضرات گرامی جبرائیل امین نے تیار کیا، کس کو؟ میرے نبی کو، سینے کو دھویا گیا، دھونے کے بعد جنتی لباس پہنایا گیا، پہنچے کہاں؟ براق پر سوار ہونے کے لیے۔ جیسے سوار ہونے کے لیے کہا گیا، براق نے اپنے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد کچھ اپنے منہ کو ہلایا تو میرے نبی سمجھ گئے، حضرت جبرائیل نہیں سمجھ پائے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے براق نے کیا کہا، یا رسول اللہ بتا دیجئے براق نے کیا کہا۔ حضرت جبرائیل امین نے جیسے عرض کیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ براق یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آج سواری بننے کا سعادت ملی ہے، تو یا رسول اللہ کل میدان محشر میں بھی مجھے ہی سواری بنا لیجئے گا، مجھے بھی سواری بنا لیجئے گا۔ حضرات گرامی میرے نبی جیسے سوار ہونے کے لیے قدم مبارک کو اٹھاتے ہیں، پھر میرے نبی نے قدم کو نیچے رکھ دیا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آخر بات کیا ہے؟ سب تیاری ہو گئی، آپ سوار کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ کے رسول نے اس وقت آپ کو یاد کیا، ہمیں یاد کیا، تمام امتیوں کو یاد کیا، کہا اے پروردگار عالم کہ اے پروردگار عالم تیرا محبوب کے لیے سواری بھیجا گیا ہے، محبوب کے لیے سواری بھیجا گیا ہے، لیکن جب میری گنہگار امت قبر سے اٹھے گی اور پل صراط پر گزرے گی اس وقت میری امت کے لیے کوئی سواری نہیں ہوگا۔ اے پروردگار آج وعدہ کر لے جس طرح تو نے میرے لیے سواری بھیجا ہے میری امت گنہگار امت کے لیے پل صراط سے گزرنے کے لیے سواری بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب سے کہہ دے جبرائیل محبوب تو راضی ہو جا، تیری امتیوں کو سواری، تیری امتیوں کو گزرنے
دے گا، سواری عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی، آگے کا واقعہ انشاءاللہ